دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا نہایت عظیم و شان اور مبارک دن آ گیا ہے۔ یا بصیرو کا وہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام مشکلات، تمام تر پریشانیاں سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے جو آپ کی تمام مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ آج اللہ پاک سے جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ جب اللہ پاک دینے پر آتا ہے تو وہ 900 کروڑ بھی آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ اس لیے آج یا بصیروں کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے۔ یا بصیروں کے معنی ہیں کہ دور اندیش۔ اگر اندھا بھی اس وظیفے کو پڑھے تو اس کو آنکھیں مل جاتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہے، بس اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ آب زمزم پہ پڑھنا ہوتا ہے، زمزم کے پانی پہ پڑھنا ہوتا ہے، دم کرنا ہوتا ہے، پھر اس پانی کے قطروں کو اپنی آنکھوں میں ڈالنا ہوتا ہے۔ ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں، آپ کو تمام کی تمام ہر ڈیٹیل بتائی جائے گی۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ یا باسطوں کا یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ مائیں پریشان رہتی ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ بچوں کو سبق یاد نہیں ہو رہا، اس عمل کو پڑھ لیں، ان کا دماغ انتہائی تیز ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لوگ خود بھی کسی کی باتوں میں آ کے دھوکہ کھا لیتی ہیں یا کھا لیتے ہیں تو دونوں اس وظیفے کو پڑھیں، بس طریقہ تھوڑا الگ الگ ہوگا۔ انشاءاللہ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن ایک بات ہر چیز میں بڑی سملر ہے، یعنی پانی کا گلاس ضرور رکھنا ہے، اور پانی کے گلاس میں دم کر کے اس پانی کو ضرور آپ لوگوں نے پینا ہے۔ اور یہ یا بصیرو کا وظیفہ پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات حل ہونے لگتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ والوں آپ کے دماغ کو تیز کرے گا، آپ کے رستے کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا۔ یا بصیرو کے معنی ہیں اے دور اندیش۔ اے دور اندیش کسے کہتے ہیں؟ دور اندیش اسے کہتے ہیں جس کو آنے والی مصیبت سے پہلے وہ تیار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین وہ آپ کو روحانی طاقت عطا فرما دیں گے کہ پہلے ہی آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ مجھ پر مصیبت آنے والی ہے۔ اللہ پاک پہلے ہی آپ کو سگنل بھیج دیں گے۔ اللہ والوں، یہ یا بصیرو اللہ پاک کا کوئی عام نام نہیں ہے، بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور اس نام کو پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو یقین کرو بڑی لمبی ہونے والی ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کے فائدے ختم نہیں ہوں گے۔ اتنے زیادہ اس نام کے فائدے ہیں یا بصیرو کے۔ اور جب سورۃ الاخلاص کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جب اس سورت کے ساتھ آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے تو پھر اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، پہلے سے بہت زیادہ اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھیے گا، کیونکہ یا بصیرو یہ صرف نام نہیں، اللہ پاک کی وہ روحانی تجلی ہے جو اندھوں کو آنکھیں دے دیتی ہے۔ یعنی آپ کو اندھے ہیں اگر اور بڑا کمزور نظر آتا ہے، بہت موٹا چشمہ لگاتے ہیں، تو اس وظیفے کو پڑھیں، آہستہ آہستہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہونے لگیں گی، آپ کو شفا ملنے لگے گی۔ یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے، تو لہٰذا اس عمل کو آپ لوگ خود بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 4 تاریخ اور پہلے ہفتے کا دن آ جائے تو پھر یہ خاص عمل پڑھ کر دیکھیے گا، یہ خاص عمل بالخصوص پڑھ لیجئے گا۔ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دے گا۔ اس لیے یہ عمل آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ کو آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اللہ والوں، یہ عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، شیئر ضرور کیا کریں،
وجہ کیا ہوگی؟ جب دوسرے اس وظیفے کو پڑھیں گے نا آپ کے توسل سے تو آپ کے لیے آسانیاں پہلے ہوں گی۔ اللہ پاک ان کی پریشانی بعد میں دور کرے گا، پہلے وہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا، کیونکہ آپ نے اس کے لیے وسیلہ بنے، اس کی مشکلات حل کرنے کا آپ ذریعہ بنے، اس لیے اللہ پاک پہلے آپ پہ نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ اس لیے شیئر ضرور کیا کریں۔ آج کل تو کانٹیکٹ میں ہزاروں نمبر ہوتے ہیں، اگر اسٹیٹس پہ بھی لگائیں گے جب بھی 150 بندہ دیکھ ہی لے گا۔ اس سے ہوتا کیا ہے اللہ والوں، کسی کے دل میں اگر یہ بات گھر کر گئی اور کسی نے اس عمل کو پڑھا اور رب اس سے راضی ہو گیا، اس نے رب کو منا لیا، تو آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور اس بندے کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں، اور اللہ والوں ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر آپ کو بہترین وظیفے دیکھنے کو ملتے ہی رہیں گے۔ اب اللہ والوں پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، پھر وظیفے کے طریقہ کار اور ترتیب کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ اور پہلے ہفتے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں، بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں، اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا،
اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندہ پریشان ہے ہی، اور ہر بندے کا اللہ والوں خواہشات بھی الگ ہوتی ہیں۔ کوئی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں پسند کی شادی کر لوں، کوئی چاہتا ہے کہ میری بیماری ختم ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ میرے رزق میں آسانی ہو جائے، کوئی نوکریاں کر کے تھک گیا وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ ہر بندے کی خواہشات الگ ہے، لیکن آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ اور پہلے ہفتے کا دن ہے۔ آج جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے، اللہ پاک سے سب مانگے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی ضرور فرمائے گا۔ چھوٹا موٹا صدقہ کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ ایک مٹھی چاول یا چینی آپ کے گھر میں موجود ہے تو اس کو اپنے سامنے رکھ کے آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والوں اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے، اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے، اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہے اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے
اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی، جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ آج کے وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ نے یا بصیروں کو نہیں پڑھا تو آج کا یہ عمل آپ کا ادھورا رہ جائے گا، آج کا یہ وظیفہ آپ کا ادھورا ہو جائے گا۔ آپ نے آخر میں یا بصیروں کو پڑھنا ہے، جس کے معنی ہیں ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر حقیقت کو جاننے والا۔ اللہ والوں، رب صرف ظاہر نہیں، وہ باطن سے بھی باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صرف دنیاوی آنکھ تک محدود نہیں
بلکہ وہ دلوں کے راز بھی دیکھتا ہے، نیتوں کی پہچان بھی اس کو ہوتی ہے، انسان کے چھپے ہوئے خیالات اور احساسات بھی اللہ پاک اس سے واقف ہے۔ انسان کی زبان بے شک خاموش ہو سکتی ہے، لیکن آنکھ دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کی جو صفت ہے یا بصیرو، وہ آپ کے اندر تک کو جانتی ہے، وہ آپ کی روح کو جانتی ہے۔ تو اللہ والوں، یا بصیرو کا عمل پڑھنے سے کئی نابیناؤں کو آنکھ بھی ملی ہے، کیونکہ اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھنے والا، ظاہر کو جو ہے وہ دیکھنے والا۔ اور اللہ والوں، یہ صفت اتنی باکمال ہے کہ جب اس وظیفے کو ہم لوگ پانی پر پڑھتے ہیں، آب زمزم پہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو اس کے اوپر جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو یقین کریں، اور پھر اس کے قطرے آپ لوگ اپنی آنکھوں میں ڈالنا شروع کریں گے، تو چند دنوں کے عمل سے ہی آپ کو دکھنا شروع ہو جائے گا۔ نابیناؤں کو بینا کر دینے والا یہ وظیفہ ہے۔ یا بصیرو بہت ہی خاص اللہ پاک کا یہ اسم اعظم ہے۔ اگر اس نام کو پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کیا جائے اور اس پانی کو پی لیا جائے تو اللہ والوں، ہمارا دماغ اور ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہونے لگتی ہے، ہماری بصارت تیز ہوتی ہے۔ بصارت کسے کہتے ہیں؟ دور اندیش، آنے والے مسئلے کو پہلے جاننے والا، پہلے محسوس کرنے والا۔ ہم لوگ رب کی طرح پہلے جان تو نہیں سکتے، لیکن ہم لوگ اس کو فیل کر لیں گے، ہم لوگ اس کو محسوس کر لیں گے، یہی بصیرت ہے۔ تو اللہ والوں، رب کی اس صفت کے بے شمار فائدے ہیں، اور آج آپ لوگوں نے ان خاص اعمال کو اگر آنکھوں کے لیے پڑھ رہے ہیں تو زمزم پہ پڑھیں گے، اور اگر آپ لوگ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس کو پانی کے گلاس پر پڑھیں گے اور اس پانی کو پی جائیں گے۔ پڑھنا کس طریقے سے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا بصیرو یہ ایک بار ہو گیا، یا بصیرو یہ دو بار ہو گیا، یا بصیرو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا بصیرو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اور پانی کے گلاس پہ دم کر دینا ہے، یہاں پر جو زمزم کا پانی ہے اس پہ دم کر دینا ہے۔ پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، تو پھر یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ایک بات کی احتیاط کریے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ زمزم جو پانی آپ لوگ پہ وظیفہ پڑھیں وہ زمزم ہو ہی نہ، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ماشاءاللہ ہمارے جو حاجی بھائی ہوتے ہیں یا مسلمان جو کہ عمرہ کر کے آتے ہیں، وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے گھر لوٹ کر زمزم میں پانی ملاتے ہیں۔ تو یہ ذرا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ جو زمزم کا پانی ہے وہ پیور ہے یا پھر ملاوٹ والا ہے۔ ملاوٹ والا ہے تو ظاہر سی بات ہے وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر پیور زمزم کا پانی ہے تو لازماً آپ کو فائدہ ہوگا، بہت جلدی بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ میں نے تو یہاں تک کہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی آنکھوں کا موتیا تک ختم ہو گیا، ان کی پلکوں پہ جو ورم تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ یہ اتنا خاص عمل اور اتنا بہترین وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، اب آپ نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، وظیفہ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اور درود پاک بھی کوشش کریں کہ اول آخر 11 بار پڑھیں، کیونکہ ایک بار پڑھنے والا عمل ہے، اور اگر آنکھوں کے لیے پڑھ رہے ہیں پھر تو روزانہ پڑھنا پڑے گا، لیکن اگر آپ لوگ بصارت کے لیے پڑھ لیں تو شاید ایک بار ہی پڑھیں گے ایک دن میں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بار کے لائن میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ اگر کسی اور کا فائدہ آپ کے وسیلے سے ہو گیا تو اللہ پاک آپ کی نجات ضرور کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔